अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दो कॉमन नजरिया। पेपर सेटर जो है, पेपर सेटर पेपर में इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज का सहारा लेता है या मुख्तलिफ अल्फाज को इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे दो कॉमन नजरिए का इर्तिका बयान करें, दो कॉमन नजरिए के मुख्तलिफ अवामिल मुहरकात बयान करें, या दो कॉमन नजरिए के मुख्तलिफ अनासर, दो कॉमन नजरिए के मुख्तलिफ मराहिल, या दो कॉमन नजरिए पर तफसीली नोट लिखें। आप लोगों ने एक बात और जहन में रखनी है, वो ये है कि दो कौमी नजरिया एक अलग टॉपिक है और नजरिया पाकिस्तान जो है वो एक अलग टॉपिक है। ये दो टॉपिक्स अलग अलग हैं, इनको आप लोगों ने सेम नहीं समझना, ये सेम नहीं है। नजरिया पाकिस्तान वो सोच या वो नजरिया था जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के वजूद को क़याम में लाया गया, और दो कौमी नजरिया वो सोच या वो नजरिया था जिसकी बुनियाद पर हिंदुओं और मुसलमानों यानी कि बर्रे सगीर के जो हिंदू और मुसलमान लोग रहते थे, दो कौमें रहती थीं, उनके रस्म रिवाज, उनके बिलीव्स, अकायद और उनका जितनी भी सकाफत या कल्चर था वो हर लिहाज से डिफरेंट था। इस वजह से दो कौमी नजरिए ने अपनी ग्रोथ की, नशो नुमा की बर्रे सगीर में। तो चलिए, आप लोगों ने इन चीज़ों को जहन में रखते हुए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। एक बात और है, वो ये है कि आप लोगों ने बेसिक बुनियाद को, क्वेश्चन की, आप ये बात समझें कि जब आप क्वेश्चन की बुनियाद बेस को समझ लेते हैं तो आपको टॉपिक की समझ आ जाती है। इसलिए आपने बहुत ध्यान से, बहुत फोकस के साथ आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश करनी है। इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अहम तरीन टॉपिक है। तो चलिए आज के टॉपिक से चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज का वो है दो कौमी नजरिया। अगर बात की जाए सबसे पहले कोटेशन की, कोटेशन क्या होती है? कोटेशन एक हवाला होता है किसी टॉपिक के रेलेवेंट चीज को अपनी आर्गुमेंट के साथ साबित करने का। सबसे पहले जो हमारे पास आज की जो कोटेशन है वो है एक हिंदुस्तान के एक साबिक सफीर थे जिनका नाम था के.एम. पानीकर। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें वो लिखते हैं इस्लाम की आमद के बाद बर्रे सगीर के हर शहर, हर कस्बे में एक अमूदी खते तकसीम खींच गया जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक हद फासल कायम कर दी। क्या कर दी? एक हद फासल। ये स्टेटमेंट है। आप लोगों ने जब भी इस तरह की स्टेटमेंट को पेपर में कोड करना है तो आपको ये एक्स्ट्रा नंबर लेने के लिए बहुत ही कारआमद या मुफीद चीजें साबित होती हैं। अगर बात की जाए मेन पॉइंट्स की तो इनको हम लोग यहाँ पर तफसीलन डिस्कस करने की बजाय डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं ताकि लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। एक बात आप लोगों ने और ध्यान में रखनी है कि दो कौमी नजरिए के बेसिक फैक्टर जो हैं वो 6 हैं, 6 बेसिक फैक्टर हैं। लेकिन उन 6 बुनियादी फैक्टर्स को समझने के लिए, उन 6 मराहिल को, फेजेस को समझने के लिए हमें दो कौमी नजरिए की बेस को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा नजरिया और दो कौमी नजरिया, कौम क्या होती है, नजरिया कैसे बनता है, ये कैसे वजूद में आता है, बड़े सगीर में ये चीज़ें कैसे वजूद में आई और मुसलमानों ने इनको किस तरह से ग्रोथ करते हुए अपनी सोच को डेवलप किया। तो आप लोगों ने पहले बेस समझनी है, फिर हम इसके बेसिक जो 6 फैक्टर्स हैं, जो बेसिक 6 फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, कि इसकी जो दो कौमी नजरिए की जो थीरी थी वो कैसे डेवलप हुई उसको समझेंगे। सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो है नजरिया। नजरिया का मफहूम, मानी और तारीफ। इस पॉइंट के लिए आप लोगों को हमारे दूसरे लेक्चर नजरिया पाकिस्तान को विजिट करना पड़ेगा और इसके नजरिया का मफहूम, तारीफ और मानी, इसको उस दूसरे लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। इसके लिए आपको ये जो लेक्चर नंबर हमारा 2 है, लेक्चर नंबर 2 को विजिट करना पड़ेगा और वहां पर आप इसको देख सकते हैं। बहुत डिटेल के साथ पहले ही बयान कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों ने इस हवाले से ये बात जहन में रखनी है कि ये जो एक पॉइंट है पूरा लेक्चर नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ इस पॉइंट को वहां पर देखना है, पूरे लेक्चर को नहीं।
जहाँ तक नजरिया का मफहूम, मानी और तारीफ खत्म होगी, आप लोगों ने वहां तक इसको देखना और समझने की कोशिश करनी है। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लफ्ज कौम, लफ्ज कौम का मफहूम, मानी और तारीफ। लफ्ज कौम इस्तेमाल होता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो नेशन है, उसके लिए लफ्ज नेशन इस्तेमाल होता है। जबकि लफ्ज नेशन जो है वो लातीनी लफ्ज, किसके? लातीनी लफ्ज नाटो से अखज किया गया है। किससे? नाटो से अखज किया गया है। और नाटो के जो मानी हैं वो लफ्जी मानी हैं लोग या लोगों, और पैदाइश और नस्ल के हैं। ये आप लोगों ने लाजमी कोड करना है। सिंपल सा है क्या कि लफ्ज कौम कैसे वजूद में आया। सबसे पहले ये कि हमारी कौमी जुबान उर्दू में लफ्ज कौम आम इस्तेमाल होता है। कौम के लिए इंग्लिश में लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो नेशन इस्तेमाल होता है। नेशन लफ्ज जो है वो लातीनी लफ्ज नाटो से अखज किया गया है, और जो नाटो के लफ्जी मानी हैं वो लोग या लोगों, पैदाइश और नस्ल के हैं। और अगर बात की जाए कौम की तारीफ की, तो मुख्तलिफ मुफक्रीन, मुख्तलिफ दानिशवारों ने इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें की हैं। लेकिन आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि आप लोगों ने पेपर में सिर्फ 2 तारीफ़ें, 2 डेफिनेशन सिर्फ कोड करनी है। सबसे पहली जो तारीफ बयान की है वो है गिलक्राइस्ट के मुताबिक। वो कहते हैं कि रियासत और कौमियत के मजमूए का नाम कौम है। यानी कि रियासत और कौमियत, इन दोनों के मजमूए का नाम कौम है। अगर सेकंड डेफिनेशन की बात की जाए तो वो बयान करते हैं बर्जिस के नज़दीक जो तारीफ है कौम की, वो कहते हैं ऐसी आबादी जिसका अदब, जुबान, तारीख, रवायात, रसूम गलत और दुरुस्त नजरियात का मफहूम एक हो, मफहूम मुश्तरक हो, एक हो, कौम कहलाती है। आपने इन चीज़ों को लाजमी तौर पे, इन 2 डेफिनेशंस को हर सूरत में इस टॉपिक में आप लोगों ने कोड करना है। अब अगर बात करें, यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि नज़रिया क्या था, उसके बाद लफ्ज़ कौम कहाँ से आया, उसके बाद कौम की तारीफ क्या है। अब हम बात करेंगे 2 कौमी नज़रिए की तारीफ की। सबसे जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, जो उन्होंने खुतबा इलाहाबाद 1930 में पेश की। वो फरमाते हैं कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं, इनमें कोई भी चीज मुश्तरक नहीं है, और गुज़िश्ता 1000 साल, कितने? 1000 साल तक, 1000 साल से मुसलमान अपनी अलग हैसियत कायम रखे हुए हैं। आप लोगों ने इसका हवाला इनका, और इसके बाद लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, और उसके बाद खुतबा इलाहाबाद का आपने हवाला ज़रूर देना है। उसके बाद अगर इसको मज़ीद समझने की हम कोशिश करें, या इस जो डेफिनेशन की तशरीह को जानने की कोशिश करें, टॉपिक को एक्सप्लेन करती है। जो मिसालें हैं वो पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करती हैं। मिसाल के तौर पे हिंदू एक अलग कौम थे और आज भी हैं, और मुसलमान जो थे बर्रे सगीर में भी एक अलग कौम थे और आज भी हैं, और इन दोनों कौमों के जो नज़रियात और सोच और अकायद थे वो दोनों ही मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पे सबसे पहला है, अगर मुसलमान की बात की जाए तो तौहीद, मुसलमान एक अल्लाह पर, एक खुदा पर, एक हस्ती पर यकीन रखते थे और हैं। बर्रे सगीर में भी लोगों का ये अकीदा था कि अल्लाह एक है, और आज भी और रहती दुनिया तक यही रहना है मुसलमानों का अकीदा कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला एक है, हस्ती एक है जो दुनिया या निज़ाम कायनात को चला रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरा नज़रिया है वो किनका? हिंदुओं का। वो ये है कि एक से ज़्यादा खुदा हैं, जो कि शिरक है, और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। दूसरी चीज़, मुसलमानों में जो कुर्बानी है ये सुन्नत इब्राहिमी को बयान करती है, या ये कह लें कि इस्लाम जो है कुर्बानी का हुक्म देता है, और जो हिंदू है उनका एक अलग नज़रिया है। वो कहते हैं कि जो गाय है, गाय माता,
وہ ان کو اپنی ماں کے برابر، گائے کو اپنی ماں کے برابر کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ اس کے بعد مسلمانوں کے مذہب یعنی کہ اسلام میں شراب سختی سے منع ہے، اور ہندوازم میں شراب کا کلچر بہت عام ہے۔ میں شراب کو کسی بھی صورت برا نہیں سمجھا جاتا۔ ان 3 ایگزامپلز کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو یہاں پر ہمیں بہت کلیریفائی چیز ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا جو نظریہ تھا وہ الگ تھا اور ہندوؤں کا الگ نظریہ تھا۔ اب اگر بات کریں دو قومی نظریے کی کہ دو قومی نظریے کا ارتقا کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، تو سب سے پہلے بر صغیر میں حضرت مجد الفسانی انہوں نے اکبر کے دین الہی کے خلاف پہلی دفعہ بر صغیر میں آواز اٹھائی۔ یہاں سے جو سوچ تھی دو قومی نظریہ جو تھا یہاں سے سٹارٹ ہو گیا، یہاں سے شروع ہو گیا۔ اس کے بعد 1867 میں بر صغیر میں 1867 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم یعنی کہ 1867 میں پہلی دفعہ سر سید احمد خان نے لفظ قوم کا استعمال کیا۔ کن کے لیے؟ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ اور ان نظریے کی بنیاد پر ان کو نظریے کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ کس کے؟ دو قومی نظریے کا بانی بھی بیسیکلی سر سید احمد خان کو کہا بھی جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان 6 بیسک فیکٹرز کی، ان 6 بنیادی مراحل یا عوامل کی جن کی بنیاد پر دو قومی نظریے نے مسلمانوں میں مزید نشو و نما پائی۔ سب سے پہلا جو تھا وہ تھا مذہبی، سب سے پہلا اختلاف جو تھا وہ تھا مذہبی، یعنی کہ سب سے پہلا جو بیسک فیکٹر ہے وہ ہے مذہبی اختلاف، یعنی کہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا آپس میں جو مذہبی اختلاف تھا وہ تھا۔ اس کو ہم اگر سب ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کریں یا ڈیل کریں تو یہ ہے کہ توحید، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، جبکہ ہندوازم میں شرک ہے، ایک سے زیادہ خدا مانے جاتے ہیں۔ یہاں پر دو سوچیں الگ الگ ہو رہی ہیں۔ اوکے، اس کے بعد یہ ہے پوجا کرنا، مسلمان صرف اور صرف پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، صرف عبادت کرتے ہیں، اور کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے۔ پوجا بیسیکلی لفظ کوئی مسلمانوں کے لیے بولنا اچھا نہیں ہے، بیسیکلی کہنا یہ چاہیے کہ مسلمان عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی، جبکہ ہندوازم میں ہر اس چیز کو پوجا جاتا ہے جو ان کو فائدہ دے۔ مثال کے طور پہ ان کو پانی فائدہ دے رہا ہے۔ ہندوستان میں آج بھی یہ چیزیں دیکھنے میں مل جاتی ہیں کہ پانی کی پوجا کی جاتی ہے، آگ کی پوجا کی جاتی ہے، بہت زیادہ جو بزرگ درخت ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ایجڈ درخت ہو گئے ہیں، جو پرانے درخت ہو گئے ہیں، ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے، جبکہ اسلام ان چیزوں سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگ ہندو جو ہیں وہ سانپ تک کی بھی پوجا کرتے ہیں، سانپوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں، وہ لوگ سانپوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ان کے خدا ہیں۔ اب ایک اور چیز، یہ ستی بیسیکلی ہندوؤں کی ایک ایسی رسم ہے کہ اگر کسی بھی عورت کا کسی بھی وجہ سے شوہر فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی بیوی کو اس کی چتا کے ساتھ زندہ ہی جلایا جاتا ہے۔ یہ ستی کی ہندوؤں کی ایک رسم ہے، جبکہ اسلام اس چیز کو سختی سے منع کرتا ہے اور اس کی ممانعت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے تیاگ، یہ ہندوؤں کی ایک رسم ہے، یعنی کہ زندگی کی تمام تر خوشیوں کو یا زندگی کو ہی تیاگ دینا۔ تیاگ دینے کا مطلب یہ ہے قربان کر دینا، چھوڑ دینا، یعنی کہ مذہب کی خاطر کیا کرنا؟ اپنی ذاتی زندگی کو چھوڑ کے اپنے آپ کو کلی طور پر، تمام طور پر کمپلیٹلی کسی اپنے ریلیجن کے لیے وقف کر دینا، جبکہ اسلام اس چیز کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو آپ لوگوں نے برابر چلانا ہے۔ آپ اپنی معاشرتی زندگی بھی گزاریں اور اسلام کو بھی ساتھ لے کے چلیں، لیکن جو زندگی گزارنی ہے وہ اسلام کے دیے گئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب اگر بات کریں، یہ ایک بات ہے، یہ ان لوگوں کے لیے اضافی نمبروں کا باعث بن سکتا ہے جو لوگ پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کر رہے ہیں، کیونکہ بی اے، بی ایس سی، اے ڈی پی، اے ڈی اے، اے ڈی ایس، یہاں پر
جب پیپر دیا جاتا ہے، پنجاب یونیورسٹی جب ان ڈگریز کا پیپر لیتی ہے تو وہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ کوڈ کی ہوتی ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار کی روشنی میں جواب دینے والے امیدواروں کو ترجیحی نمبر دیے جائیں گے۔ تو یہ شعر ان کے لیے کوڈ کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے یہ شعر لازمی کوڈ کرنا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور آپ نے ان کو یہاں پر علامہ محمد اقبال کا نام لازمی طور پر کوڈ کرنا ہے۔ اسلامی قوانین کے مطابق جتنے بھی حکمران ہوں گے وہ صرف اور صرف بطور نیب یا خلیفہ کام کریں گے۔ حکمران صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حکم کس کے لیے ہے؟ حکم صرف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی حکم صادر فرما سکتے ہیں، کوئی بھی انسان نہیں، صرف اللہ تعالیٰ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور ہندوازم میں کیا ہے کہ ہندوازم میں جو اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ برہمن ہے، اور اسلام یعنی کہ وہ کوئی فرد یا کوئی انسان ہے، جبکہ اسلام میں سیاست میں حکمران صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اگر تھرڈ پوائنٹ پہ دیکھیں، 1857 کی جو جنگ آزادی، 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی۔ ناکامی کی وجوہات بہت سی ہیں، لیکن جب کلی طور پر تمام طور پر 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو گئی تو اس کی ناکامی کی تمام تر جو ذمہ داری تھی وہ مسلمانوں کے اوپر تھوپ دی گئی، ڈال دی گئی، جس کی بنا پر مسلمانوں کو ہر لحاظ سے بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، ہر ایک لحاظ سے، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو، چاہے مذہبی لحاظ سے ہو، چاہے وہ معاشرتی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ سماجی لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، جہاں سے دو قومی نظریے نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پروان چڑھانا شروع کیا یا نشو و نما پانی شروع کر دی۔ اس کے بعد 1867 میں جو اردو ہندی تنازع بنارس کے مقام پر جو 1867 میں اردو ہندی تنازع پیش آیا، اس وجہ سے بھی ہر ایک مسلمان یہ سوچنے پہ مجبور ہونے لگ گیا کہ آہستہ آہستہ ہمیں اب اپنے بارے میں یا آنے والی نسلوں کے بارے میں یا اپنے الگ ایک ریاست کے لیے یا ملک کے لیے، وطن کے لیے اب سوچنا چاہیے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر بات کی جائے بیسک فیکٹر نمبر 3 کی تو معاشی اختلاف۔ اسلام میں بیسیکلی زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ دنیا کا ایسا نظام ہے جس میں پوری کی پوری جو دنیا ہے اگر اس نظام کے اوپر عمل کرے تو پوری دنیا کی جو معاشی حالت ہے وہ ایک جیسی ہو جائے، کوئی بھی امیر سے امیر تر نہ ہو اور غریب سے غریب تر نہ ہو۔ اور اسلام جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں زکوٰۃ کی ترجیح دیتا ہے، پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ معاشرے سے، دنیا سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکے، جبکہ جو ہندوازم ہے اس میں زکوٰۃ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور اس میں سود کا نظام مختلف شرائط اور مختلف پرسنٹیجز پر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان بنیادی نکات کی بنا پر مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایک الگ سوچ، ان کی الگ سوچ اور مسلمانوں کی الگ سوچ آہستہ آہستہ پروان چڑھنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو انگریزوں اور ہندوؤں کی جو معاشی پالیسیاں تھیں وہ اتنی سخت تھیں، مسلمان کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے وہ مضبوط نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ جو معاشی پالیسیاں تھیں اتنی سخت کہ صرف اور صرف وہ معاشی پالیسیوں کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ کن کے اوپر تھی؟ صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر، اس کے علاوہ کسی کے اوپر نہ تھی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے راہ راست پر، یا کہہ لیں کہ آہستہ آہستہ اس نے پروان چڑھنا شروع کر دیا۔ اب اگر بات کی جائے سب بیسک فیکٹر جو ہے وہ بیسک فیکٹر نمبر 4 کی تو جغرافیائی اختلاف۔ برصغیر میں جو شمالی اور مغربی، شمال مشرقی اور شمال مغربی کے علاقے تھے، ان میں مسلمانوں کی کیا تھی؟ اکثریت۔ کن میں؟ شمال مشرق میں اور شمال مغرب میں۔ شمال مشرق اور شمال مغرب میں کن کی؟ مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن اکثریت ہونے کے باوجود بھی ان کو ان کے تمام تر حقوق نہیں دیے جا رہے تھے،
جس کی وجہ سے مسلمان اپنی زندگی میں بہت سی تکالیف اور مصائب کو فیس کر رہے تھے، سامنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں، رہنماؤں، مسلمانوں نے آہستہ آہستہ ایک دوسرے ملک یعنی کہ پاکستان یا ایک ایسی سوچ کو پروان چڑھانا شروع کر دیا جس کی بنا پر آہستہ آہستہ یہ جو چیز ایک سوچ تھی، ایک سوچ نے پوری مسلمہ یعنی کہ جو بر صغیر کی مسلم امہ تھی اس کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا، جمع کر دیا۔ اگر مثالیں دی جائیں اس کی تو سب سے پہلی جو مثال ہے وہ ہے تقسیم بنگال 1905۔ جب بنگال کی تقسیم 1905 میں ہوئی تو بہت سی مسلمانوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ بہت سے جو مسلمان رہنما تھے انہیں اس بات کا مزید احساس ہوا کہ ہم ایک الگ ریاست یا الگ وطن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، یا ہماری جو سوچ ہے، دو قومی جو نظریہ ہے وہ بیسیکلی ہماری جو سمت کا صحیح تعین کر رہا ہے، ہم لوگ صحیح سمت کی طرف گامزن ہو چکے ہیں۔ جب تنسیخ بنگال 1911 میں ہوئی یعنی کہ بنگال کی تقسیم کو ختم کر دیا گیا تو جو اس وقت کے ہندو لیڈر تھے اور ہندو لوگ تھے انہوں نے اس کو بر صغیر کے لیے خیر مقدم قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ جو دوبارہ بنگال کی تقسیم کا خاتمہ ہو گیا ہے یہ بر صغیر کے اور بر صغیر کے لوگوں کے لیے اور بر صغیر کی حکومت کے حق میں ہے، جبکہ اس کی تقسیم کے ساتھ ہی دوبارہ مسلمانوں کی جو بدحالی کا دور دوبارہ شروع ہو گیا۔ اور اگر جغرافی حوالے سے ہم ایک اور ایگزامپل آج کی ریسنٹلی ہم دیں تو سب سے بہترین ایگزامپل مسئلہ کشمیر ہے۔ سب سے بہترین جو ایگزامپل ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ بیسک فیکٹر نمبر 5 کی بات کی جائے تو وہ ہے سماجی اور معاشرتی اختلاف۔ سب سے پہلے یہ کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں اخوت اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ اور مساوات کا مطلب ہے برابری، یعنی کہ معاشرے میں بھائی چارے اور برابری کے ساتھ رہنا چاہیے، جبکہ ہندوازم میں ذات پات کا جو نظام ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر اور بہت مضبوط ہے، وہاں پر ذات کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اور گاؤ ماتا کا جو مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ آج بھی عام ہے، انڈیا میں، ہندوستان میں آج بھی جو گاؤ ماتا کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ عام ہے۔ اگر بیسک فیکٹر نمبر 6 کی بات کی جائے تہذیب و تمدن کا اختلاف، اس کے بعد یہ ہے کہ تاریخی روایات کا فرق، یعنی کہ جتنے بھی مسلمان رہنما تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جتنی بھی مسلم تاریخ ہے، ہندوازم کی تاریخ ہے اور اسلام کی جو تاریخ ہے وہ آپس میں کہیں پر بھی ایک جیسی نہیں ہے، تاریخ میں بھی ماضی میں بھی کہیں پر بھی یہ دونوں قومیں ایک نہیں ہیں، تو پھر ان کا آپس میں نظریہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بیسیکلی دو قومی نظریہ ہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک قوم کا ہیرو ہمیشہ دوسری کا دشمن سمجھا گیا ہے۔ اس کی سب سے بہترین اگزامپل اگر دی جا سکتی ہے تو وہ ہے سلطان محمود غزنوی، جس کو بڑے صغیر میں بت شکن کہا جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے۔ شکن کہتے ہیں کسی چیز کو توڑنے والا، یعنی کہ بتوں کو توڑنے والا۔ سلطان محمود غزنوی کو مسلمان اپنا ایک بہت ہی بڑا فاتحہ کہتے ہیں اور اپنا رہنما سمجھتے ہیں، جبکہ ہندو اس کو اپنا دشمن، لٹیرا، ڈاکو سمجھتے ہیں اور بتوں کو توڑنے والا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ دیکھا جائے کہ مختلف جو قائدین ہیں انہوں نے مختلف جو دو قومی نظریے کے بارے میں آراء دی تھی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو دو قومی نظریے کے ارتقاء کے جو ہم لوگوں نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں دو چیزیں، ایک تو برصغیر صغیر میں جو مجد الافسانی اور سیکنڈ سر سید احمد خان، یہ دو ان لوگوں کو بھی آپ لوگوں نے کوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے ہیں وہ ہے قائد اعظم اور دو قومی نظریہ، یعنی کہ دو قومی نظریے کے بارے میں قائد اعظم کی کیا رائے تھی؟ وہ کہتے تھے کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے چودھری رحمت علی کی کہ وہ دو قومی نظریے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ ان کا ایک پمفلٹ ہے جس کا نام تھا ناؤ اور نیور، یعنی کہ اب نہیں تو کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے 1933 میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی ریاست کا نام پاکستان رکھا اور انہوں نے اپنے اس پمفلٹ میں اس پاکستان کا نام تجویز کر دیا تھا۔ اس کے بعد اگر یہ ان کا پمفلٹ ہے۔
اس کے بعد اگر حاصل کلام کی بات کی جائے تو آپ لوگوں نے حاصل کلام میں لازمی طور پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کا یہ جو شعر ہے وہ لازمی آپ لوگوں نے کوڈ کرنا ہے، لازمی طور پر۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویشچن آپ کے ذہن میں ہو، کوئی کیوری ہو، آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور پوچھنا ہے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔